الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک یا شب جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک گزر چکا ہے اور رمضان المبارک کی برکتیں اور بہاریں تو سبھی نے لوٹی ہوں گی۔ اب شوال المکرم کا پیارا مہینہ ہمیں جاری و ساری ہے اور آج ماہ شوال کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ شوال المکرم بھی باقی مہینوں کی طرح بہت ہی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اپنے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہے۔ رب تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ افسوس آج کل کے زمانے میں لوگ، بلکہ ہم سب لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نت نئے فیشن کو اپناتے جا رہے ہیں۔ فیشن کے اس قدر نزدیک آ چکے ہیں کہ خواتین میں سے پردے کا رجحان بالکل ہی دور ہو گیا ہے، اور پردہ کیا، ہمیں محرم اور غیر محرم کی تمیز تک بھول چکی ہے کہ کون ہمارا محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ ہم نے ہر کسی کو محرم بنا رکھا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک حدود مقرر کر رکھی ہیں، جو ان حدود کو توڑتا ہے وہ جہنم کی گہری آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین کیجیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات جہنم میں دیکھا، جو پردہ نہیں کرتی، بن سنور کر غیر مردوں کو اپنا حسن دکھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مرد جو آج کل سنت سے بالکل دور ہو چکے ہیں اور داڑھی شریف رکھنا چھوڑ دی ہے، نت نئے فیشن اپنا لیے ہیں، اور تو اور داڑھی کے بھی فیشن بن گئے ہیں۔ خدارا ان سب چیزوں سے دور ہو جائیے اور سنت کو اپنا لیجئے، اسی میں ہماری آپ سب کی بہتری ہے۔ اور جو کوئی قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اس کی پکڑ بھی زیادہ ملتی ہے، تو پکڑ بھی جب ہوگی تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، توبہ کا بھی موقع نہ ملے گا، توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور بندہ تہس نہس ہو جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، فوری طور پر اللہ کی ذات کے سامنے توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو فوری بخش دیتا ہے، چاہے بندہ بار بار گناہ ہی کیوں نہ کرتا رہے۔ جب بندہ تہہ دل کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہوتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو عطا بھی فرماتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے رب سے مانگ لیجئے، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لیجئے، کیونکہ جس نے بھی مانگا ہے جھولیاں بھر کر وہ عطا کر دیتا ہے۔ آج ماہ شوال کا دوسرا جمعہ ہے، مانگنے کا دن ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن بندے کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں بندے کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو آج کے دن گناہوں سے بچیں اور اپنے رب سے جتنا ہو سکتا ہے مانگ لیں۔ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں،
یا امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، گھریلو پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، یا کوئی بھی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی پوری ہو جائے، تو آپ اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، کیونکہ اس کا نام غنی ہے اور وہ خود بھی غنی ہے اور اپنے بندے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ماہ شوال المکرم کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے صرف یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار آپ نے پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو 11 بار درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے آپ نے 30 بار یا غنیو یا وہابو یا غنیو یا وہابو 30 بار سجدے میں پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کرنا ہے کہ آپ کے کندھوں سے بھی آپ کے ہاتھ اوپر چلے جائیں، اور پھر آپ نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے کہ یا باری تعالیٰ جمعۃ المبارک کے صدقے میں مجھے عطا کر، اور اتنا عطا کر کہ میں راضی ہو جاؤں، اور اتنا عطا کر جتنا کہ تیری شان کے لائق ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے جمعۃ المبارک اور جمعرات کی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام دعا میں شامل کروں گی، اور آپ سے خصوصی گزارش کروں گی کہ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ کا درود پاک جمعۃ المبارک کے دن پیش کیا جائے گا۔ جس کسی نے بھی درود پاک پڑھا ہے، خصوصی محافل میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اپنا نام شامل کروائیں۔ تو جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں غوثیاں ہیں، آپ نے 5000 بار درود پاک سینڈ کیا ہے۔ یاسمین بانو ہیں، 1300 بار درود پاک آپ نے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ کاشف بٹ ہے، اللہ پاک آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کے ذہن میں کشادگی عطا فرمائے۔ آپ کا نام امبرین ہے اور سیدہ رحمان ہیں اور محمد علی ہیں، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ قمر عالم ہیں، اس کے علاوہ منظور ہیں، عبدالستار ہیں اور عرفات شیخ ہیں، فرحانہ عظیم ہیں، اور اس کے علاوہ عائشہ شیخ ہیں، ندیم ہیں، جیم وسیع ہیں، اس کے علاوہ میمونہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عالیہ ہیں، سید ابراہیم ہیں، راجہ سعید ہیں، صابر ہیں، اختر علی ہیں، شبیب ندا ہیں، اور جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں ابو فیصل ہیں اور عبید مصطفیٰ ہیں، زین ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنی بھی زندگی میں جتنی بھی آپ کی زندگی میں جتنی بھی خواہشات میں بندشیں ہیں وہ بھی دور فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔